بالقاسم محمد الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشاکرین الصابرین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صلوات۔ ابھی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ ایک پر رونق ماحول پیدا کیا جا سکے۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ آج 20 صفر شہدائے کربلا کا چہلم کا دن ہے۔ فارسی میں چہلم کہتے ہیں، عربی میں اربعین کہتے ہیں اور اردو میں 40واں کہتے ہیں۔ آج ایشیا میں تقریباً 20 صفر کے حوالے سے چہلم امام حسین علیہ السلام منایا جا رہا ہے۔ اور یہ آج جو چہلم ہے یہ فرزند رسول کا چہلم ہے، رسول کے بیٹے کا چہلم ہے، رسول کے خاندان شہداء کا چہلم ہے، رسول کی اولاد کا چہلم ہے۔ جب ہماری برادریوں میں وفات ہوتی ہے تو 40واں ہوتا ہے، وہاں سارے رشتہ دار آتے ہیں، تعلق والے آتے ہیں، گاؤں کے لوگ آتے ہیں۔ یہ جو آج مسلمان عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، رسول کا گھر لاشوں سے بھرا تھا تو لوگ میلاد منا رہے تھے۔ میلاد ہے خوشی کا نام، میلاد ہے خوشی کا نام، اور یہ چہلم ہے غم کا نام۔ مجلس عزا جو ہے یہ غم منانے کی ایک وفا کا ثبوت ہے، عزاداری۔ پھر میں یہ کہوں گا عزاداری وفا ہے محبت حسین کی، وفائے حسین کی۔ جو امام حسین سے محبت رکھتے ہیں وہ جگہ جگہ پہ آج صف عزا بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو نیازیں کھلا رہے ہیں، سبیلیں لگا کر پانی پلا رہے ہیں۔ یہ انتظامات کیا گیا ہے امام حسین کو کی تعزیت پیش کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ میلاد منا رہے ہیں۔ میلاد میں نے عرض کیا خوشی کا نام ہے۔ جب بھی کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ میلاد رکھتے ہیں، اور نبی کی آمد کا میلاد سارا سال لوگ مناتے ہیں۔ آج کسی خاندان میں ایک لاش پڑی ہو تو رشتہ دار رو رہے ہوں گے، اور جو تعلق دار ہیں وہ سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے۔ جن کا خونی رشتہ ہے وہ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، اور جن کا تعلق ہے وہ افسوسناک حالت میں ان کے پاس بیٹھے ہوں گے، رونے والوں کو حوصلہ دیں گے، رونے والوں کو تسلیاں دیں گے، صبر کی تلقین کریں گے۔
لیکن فرزند رسول جب کربلا میں مارے گئے، نہ کوئی تسلی دینے والا تھا، نہ کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا تھا، نہ کوئی شفقت کرنے والا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں میت کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ جنازے اٹھتے ہیں، غسل دیا، کفن دیا، چارپائی پہ ڈالا، اوپر خوبصورت چادر ڈالتے ہیں جن پہ آج کل چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے۔ لیکن جب فرزند رسول کا جنازہ اٹھنا تھا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا، نہ کوئی شفقت دینے والا تھا۔ اتنا غریب ہو گیا امام حسین علیہ السلام، اتنے بے بس اور مجبور ہو گئے، بلکہ لاشوں سے بیویوں کو قید کر کے لاشوں سے گزارا۔ اس وقت کسی میت کا سر ساتھ نہیں تھا، کسی شہید کا سر ساتھ نہیں تھا جسم کے۔ اور عاشق رسول جو ہیں وہ آج بھی خوشیاں منا رہے ہیں، جی ہم عاشق رسول ہیں، اللہ کرے لوگ سچے عاشق رسول بن جائیں، نبی کا خاندان اجڑ جائے، علی و بطول کا باغ اجڑ جائے، ان کا تو وہی ہوگا نا جو ان کے غم میں روئے گا، ان کا تو وہی ہوگا جو ان کی صف عزا پہ بیٹھے گا۔ تو جو خوشیاں منا رہے ہیں، طبلوں سے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، میں نے خود دیکھی 10 محرم کی رات کو لوگ عید میلاد نبی منا رہے تھے۔ کوئی دنیا کا عقل مند انسان ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ لاشوں کے ڈھیر لگیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو خوشیاں مناتے ہیں وہ قاتلان اہل بیت کے حامی ہوتے ہیں، وہ قاتلوں کے ساتھی ہوتے ہیں جو خوشیاں مناتے ہیں، اور جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، وہ روتے ہیں، جوان اپنے سروں میں خاک ڈالتے ہیں۔ ابھی دیکھا کل کربلا میں بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ تھے امام حسین کے چہلم میں۔ ایسا کربلا شہر ہے جس میں نہ کوئی بھوکا رہا، نہ کوئی پیاسا رہا، نہ کوئی ایسا تھا جس کو لیٹنے کی جگہ نہ ملی ہو۔ یہاں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں سعودی عرب میں 20 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، سعودیہ کو مصیبت پڑی ہوتی ہے، وہاں اکثر سالوں میں کبھی طواف کرتے ہوئے لوگ گرتے ہیں، کبھی کنکریاں مارتے ہوئے حادثے ہو جاتے ہیں، روندے جاتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں۔ لیکن کربلا میں بتاؤ، جہاں 2.5 سے 3 کروڑ لوگ ہوں، وہاں کبھی کوئی روندا گیا ہو، کوئی بھوکا رہا ہو، کوئی پیاسا رہا ہو؟ یہ اس مظلوم کربلا کی سعادت ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے مہمان جاتے ہیں، وہاں پورے عراق کے لوگ پھلوں کی ٹرے سر پہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی غریب ترین ہے تو کم از کم ٹیشو پیپر کا ایک ڈبہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہوتا ہے، جوتے پالش کرنے والے ہوتے ہیں، صابن تولیے لے کر کھڑے ہیں جنہوں نے نہانا ہے۔
لوگ ہر سال نئے بستر مکانوں میں سڑک کے کنارے بنا کے لگاتے ہیں جنہوں نے آرام کرنا ہے۔ حد ہو گئی ہے دنیا پر۔ 86 کلومیٹر لمبا دسترخوان کل لگا تھا، نجف سے کربلا تک دنیا کی ہر نعمت اس دسترخوان پر تھی۔ کس کی محبت میں لوگ سارا سال کماتے ہیں اور 7، 8، 9، 10 محرم کو امام حسین کے مہمانوں کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کرتے ہیں۔ وہاں مانگنے کی ضرورت نہیں، وہاں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ مجھے دو۔ وہاں کے جوان بچے سروں پہ ٹرے اٹھا کر، بڑے بڑے تشت پھلوں کے اٹھا کر، کھانوں کے اٹھا کر زمین پہ گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ گزرتے بھی جاؤ، ہر ٹرے سے اٹھا کر کھاتے بھی چلے جاؤ۔ یہ ہے محبت ان لوگوں کی۔ یہاں کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، رسول کا بیٹا مار دیا تو ہمیں خوشیاں منا کے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ جو نبی کے غم کو غم سمجھے، نبی کی خوشی کو خوشی سمجھے، وہ عاشق رسول ہے۔ جن کے مارے گئے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ مجلسیں پڑھتے ہیں جن کے مارے گئے ہیں، جن کے مارے گئے ہیں وہ صفِ عزا بچھا کے آج جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حیران ہیں یہاں پاکستان کی انتظامیہ کے افسر کہ کس طرح عراق کی حکومت جو ہے وہاں انتظام کرتی ہے، نہ کسی کو کھانا مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، اتنے سٹال لگے ہوتے ہیں، اتنی دکانیں لگی ہوتی ہیں، فری کھانے شاپروں میں پیک کر کے دیتے ہیں۔ یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہوتا ہے۔ پورے ملک سے پکا کر کھانے رکھنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ میں خود بھی گیا ہوں۔ ایک دفعہ ایک مہمان زائر آیا تو 2 گھر والے تھے، 2 گھروں کے مالک۔ ایک کہتا تھا میرے گھر چلو، دوسرا ہاتھ پکڑ کے کہتا تھا میرے گھر چلو۔ اب وہ مہمان پریشان ہے، کہنے لگے تو زائر حسین ابن علی ہے۔ وہ کہتا میرے گھر چل، وہ کہتا میرے گھر چل۔ ان دونوں گھروں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ ایک گھر کا ایک جوان گولی لگنے سے قتل ہو گیا تھا، ایک گھر مقتول کا وارث تھا، ایک گھر قاتل کا وارث تھا۔ جو مقتول کے وارث تھے نا، وہ قاتل کے وارثوں کو کہتے ہیں ہم تمہیں قتل معاف کر دیتے ہیں، یہ زائر حسین ہمیں مہمان ہمیں دے دو۔ نہیں بات سمجھے؟ کہا کہ ہم قتل معاف کرتے ہیں، زائر امام حسین ہمارے گھر آنے دو۔ جاؤ ہم تمہیں قتل معاف کرتے ہیں، مقدمہ معاف کرتے ہیں۔ اور وہ مہمان گھر میں لے گئے۔ کربلا کے ہر گھر کو 7، 8، 9، 10 محرم کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر یہی 17، 18، 19، 20 کو کربلا کا ہر گھر کھلا ہوتا ہے، ٹینٹ لگے ہیں، کھانے کے وہاں سٹال لگے ہیں، بستر لگے ہیں، زندگی کی ہر ضرورت وہاں موجود ہوتی ہے۔ جس کے دروازے پہ جائے گا وہ کہیں گے خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحباً، ہمارے گھر آؤ، ہم تمہاری میزبانی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں زائر حسین جو کربلا جاتے ہیں۔ کسی مقرر نے یہ بڑا خوبصورت جملہ کہا، بہت خوبصورت۔ اس نے کہا کہ انتظام کون کرتا ہے؟ اس نے کہا اس شہر کا بادشاہ ہے حسین ابن علی، اس شہر کا گورنر ہے عباس ابن علی۔ عباس انتظام کرتے ہیں، جناب حسین تعزیتیں وصول کرتے ہیں۔
وہ شہر ہے کربلا جہاں سے انبیاء گزرے، ٹھوکریں کھا کر گرے، بڑے بڑے مصائب کا سامنا کیا، یہ کربلا کی جگہ ہے۔ جس دن 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا کی حدود میں داخل ہوئے نا، تو گھوڑا امام حسین کا رک گیا۔ میں نے روایات میں پڑھا 7 گھوڑے مولا نے بدلے، کوئی قدم آگے نہیں اٹھاتا۔ امام حسین نے ایک بیری کی وہاں شاخ کاٹی، اس کے خون کے قطرے اسے گرے۔ مولا فرماتے ہیں علی اکبر، عباس، جعفر، عبداللہ، یہی ہماری مقتل ہے، سامان اتارو، یہیں ڈیرہ لگاؤ۔ 2 محرم کو کربلا کا شہر آباد ہوا، اور 10 محرم کی شام کو کربلا کا شہر اجڑ گیا تھا، مٹ گیا تھا۔ مکان نہیں تھے، خیمے تھے، خیمے لوٹے بھی گئے تو جلا بھی دیے گئے۔ آج بھی سفر ہے۔ 16 سفر کو روایات ہیں کہ جو امام حسین کے خاندان کی خواتین بچیں، امام زین العابدین بچے بیمار، جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھیں بیبیاں، انہیں ننگے اونٹ کی پشت پر بٹھایا گیا، ننگے اونٹ کی پشت پر، اور وہاں سے کوفہ لے گئے۔ میں نے وہ مسجد سہلہ دیکھی ہے جس مسجد میں بیبیوں نے رات گزاری تھی۔ وہاں ایک زری بنی ہے جہاں دیوار کے ساتھ سارے سر نیزوں پہ کھڑے کیے گئے تھے، وہاں زری بنی ہوئی ہے۔ ہمارے پاکستانی عزادار مجلسیں کرتے ہیں اس جگہ پر، وہاں ماتمداری کرتے ہیں۔ یار سارا خاندان مار کے بیویوں کو اتنا غریب کر دیا، نہ کوئی پرسہ دینے والے تھا، نہ کوئی تعزیت دینے والا تھا، نہ ان کو کوئی کھانا کھلانے والا تھا۔ ہر بیوی شکر خدا ادا کرتی تھی، کہتی، ہر بیوی روتی رہی، کوئی کہتی ہائے میرا اکبر، کوئی کہتی ہائے میرا عباس، کوئی کہتی ہائے میرا حسین، کوئی کہتی ہائے میرا قاسم۔ لوگ کہتے یہ اکبر کون ہے، یہ قاسم کون ہے، یہ حسین کون ہے جس کا بیویاں نام لیتی ہیں؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا تھا، دھوکے میں رکھا لوگوں کو۔ کہنے لگے کہ یہ باغی اسلام ہیں، یہ باغی قرآن ہیں جن کو ہم نے قید کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھا۔ تیرا جرم بناتے ہیں کہ یہ باغی قرآن ہے، یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ قرآن نہیں مانتے۔ یہ اس وقت کی جدیدیوں کی سوچ آج تک ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے شیعہ حافظ قرآن نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، کوئی کہتا ہے شیعہ کا 40 پارے کا قرآن ہے۔ آج تک کوئی 40 پارے کا قرآن نہیں، 30 پارے کا ہے، 114 سورے ہیں، 6666 آیت ہیں۔ آج بھی لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں ہم پر۔ اس وقت جب یہ تہمت لگائی گئی نا یہ قیدی ہیں، یہ قرآن نہیں مانتے تھے، تو امام حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کی تھی۔ سورہ کاف ہے، اس کی تلاوت شروع کی۔ لوگ حیران ہو گئے، جسم ہے نہیں، سر نو کے نیزہ پہ ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور ظالموں تم باغی کہتے ہو، یہ تو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہے۔ آج بھی وہی جھوٹ بولے جا رہے، اہل بیت کے خلاف اتنا بغض پیش کیا جا رہا ہے، اتنا بغض بیان کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے بچوں شیعہ کی مجلس میں نہ جانا، وہ بچوں کو ذبح کر کے نیاز میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑوں کو کہتے ہیں وہاں نہ جانا،
تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ جو بوڑھے ہیں ان کو کہتے ہیں مجالس میں نہ جانا، تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ کس کی مجلس میں؟ جس حسین اور حسن کو کندھوں پہ اٹھا کے رسول پھرتے تھے، جس حسین کو رسول کہتے تھے الحسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ جس حسین کو رسول اپنا جسم قرار دیں، دمہم دمی، ان کے خون کو اپنا خون نبی قرار دیں، ان کے جسم کو اپنا جسم قرار دیں، تو یہ لوگ مسلمان انہیں کہتے ہیں باغی قرآن۔ نکاح توڑ رہے ہیں، شیعہ کے جنازے میں نہ جانا، وہاں نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے تو بندہ گیا، تو گھر میں بی بی کا نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ بی بی کا کیا جرم ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، پاکستان میں سنی ہوں یا شیعہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، 98% لوگوں کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی۔ تو جس کو نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی، اس کا نکاح کیسے ٹوٹ گیا تھا؟ اس نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں۔ سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں میت کے وارثوں کو چہرہ دکھانے کے لیے، جنازے کی تو دعائیں کسی کو نہیں آتی، تو نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ ایسی ایسی تہمتیں لگاتے ہیں جن کے اندر آج بھی یزیدیت موجود ہے، وہ اہل بیت پر اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں پر تہمتیں لگا رہے، ایسی ایسی غلیظ تہمتیں لگاتے ہیں جو بیان نہیں ہم کر سکتے۔ لوگوں کو کہتے ہیں یہ نیاز جو بناتے ہیں اس میں خون ڈالتے ہیں بچوں کا، ہاں؟ انہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا بغض اہل بیت۔ اصل اہل بیت ہے، اصل صحابہ نہیں ہے، اصل اہل بیت ہیں۔ نبی حدیث بیان کر کے گئے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میرے صحابہ میں تم میں بھاری قیمتی 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عطرت اہل بیت۔ عطرت اس کو کہتے ہیں جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو، نسل خون ہو، وہ ہے عطرت اہل بیت۔ نبی قرآن اور اہل بیت دے کے گئے ہیں، مسلمانوں نے قرآن اور صحابہ بنا لیے۔ صحابی نبی کے گھر میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا، نہیں داخل ہو سکتا۔ قرآن کی آیت موجود ہے، لا تدخلن بیوت النبی الا باذنہم، خبردار تم نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے مگر جن کو نبی اجازت دے۔ ہم غیر رشتہ دار کے پاس جائیں، تعلق دار دوست کے پاس جائیں تو بیٹھک تک ہوتے ہیں، بیٹھک تک ہوتے ہیں، گھر تو نہیں جاتے۔ صحابہ بیٹھک تک تھے، اہل بیت بیٹھک میں بھی تھے، نبی کے گھر میں بھی تھے۔ کبھی وہ نبی کی پشت پر سجدے کی حالت میں ہوتے، کبھی نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے۔ لوگوں نے اہل بیت کو ہی چھوڑ دیا۔ نبی بتا کے گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار جناب حسن اور جناب حسین ہیں، جناب حسن اور حسین ہیں، اور جنت کے وارث تو حسن و حسین ہیں۔ حسن و حسین کے محتاج تو ہر صحابی ہے، ہر خلیفہ ہے۔ جب تک حسن و حسین جنت میں اجازت نہیں دیں گے اللہ بھی داخل نہیں کرے گا۔ تو نبی کے اولاد کو قتل کر کے مسکرانے والے، ہنسنے والے، تہمتیں لگانے والے، ہاں یہ کہیں گے ہم جنت میں جائیں گے؟ ان مولویوں کے پاس جنت کی ٹکٹ ہے؟ ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے جنت کی؟ جو
جنت میں جانا چاہتا ہے وہ حسن و حسین کو پہلے سردار مانے۔ قرآن میں سورہ یاسین کے اندر ایک آیت ہے آخری رکوع میں، جب مولا علی انہیں جنت کی ٹکٹ دیں گے، پورے صراط پر جنت کی ٹکٹ مولا علی دیں گے جنت کو، جنت میں جانے والے کو۔ آگے ایک چیک پوسٹ ہوگی، وہاں روکا جائے گا، وَقِفُوهُمْ، رک جاؤ، انہم مسئولون، تم سے بھی کچھ پوچھا جانا ہے۔ تو وہاں پوچھا جائے گا کہ ولایت علی تیرے ایمان میں داخل تھی یا نہیں۔ جس کے پاس ولایت علی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا، جو ساری زندگی علی کو گالیاں دیتا رہا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ آج ایک ترمیمی بل آپ نے شاید فیس بک میں دیکھا ہو، موبائل میں دیکھا ہو، متنازع ترمیمی بل کہ جی توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کی سزا موت ہونی چاہیے، لیکن پارلیمنٹ نے 10 سال سزا رکھی ہے، اس میں ضمانت نہیں ہے۔ ہمارا اس سے اختلاف ہے، ہمارا اعتراض ہے۔ انشاءاللہ 1 ربیع اول کو شیعان علی اور اہل سنت جو اختلاف کرتے ہیں اس بل کے ساتھ وہ سارے اسلام آباد اکٹھے ہوں گے، بہت بڑا جمع غفیر ہوگا اسلام آباد میں اس بل کو نکالنے کے لیے، اس بل کو ملیا میٹ کرنے کے لیے۔ یہ اصل میں بنو امیہ کا تحفظ کرنے کے لیے بل بنایا گیا ہے۔ یزید اور یزید کے باپ کو صحابی رسول بنایا جائے، جس نے سارا خاندان رسول مار ڈالا ہے۔ یزید کا باپ وہ ہے، اہل سنت علماء خود مانتے ہیں 70 صحابہ کا قاتل ہے، اور ایک قتل کا قاتل جنت میں نہیں جا سکتا تو 70 صحابہ کا قاتل جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ یہ اس کو بچانے کے لیے سارے تماشے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ نہ کل ہم نے ان کو یزید کو مانا تھا، نہ آج کے یزیدیوں کو تسلیم کریں گے۔ نہ یزید بچے گا، نہ یزید کا باپ بچے گا، نہ یزید کا دادا بچے گا۔ یزید کے دادے نے نبی سے جنگیں کی، جنگ خندق کی، جنگ بدر کی، جنگ احد کی، مکے والوں نے کی۔ جو خاندان نبی سے جنگیں کرتا رہا، صحابہ کو قتل کرتے رہے، اہل بیت کا خون بناتے رہے، خون ان کا قدر کرتے رہے، کیا وہ قتل کرنے والے خونی جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر یزید اور اس کا باپ جنت میں جاتا ہے تو پھر آج کا دہشت گرد بھی جنت میں جائے گا۔ ہماری تحقیق کے مطابق 240 اصحاب رسول یزید کے باپ نے مارے، 240 اصحاب رسول۔ خاندان رسول اس سے الگ ہے، یزید نے 364 اصحاب رسول مارے، خاندان رسول الگ مارا۔ تو پھر یہ جنت میں جائیں گے کون سے؟ اللہ انصاف نہیں کرے گا۔ بعض ملانے کہتے ہیں کہ جناب اگر اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر شیعہ کی محنت کہاں جائے گی، ان کی ماتمداری، عزاداری، نواخوانی کہاں جائے گی؟ میں کہتا ہوں الو، تمہیں پتہ ہی نہیں، تو جانتا ہی کچھ نہیں۔ یہ حقوق اللہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ دخل دے، یہ قتل کرنا حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد میں تو اللہ دخل ہی نہیں دے سکتا، تو معاف کون کرے گا؟ یہ تو حقوق العباد میں ہے، حقوق العباد میں اللہ دخل نہیں دے گا۔ بہت سارے لوگ جہنم میں حقوق العباد میں حق تلفی کی وجہ سے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے حقوق العباد خراب کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، ان کو حقوق اللہ کہتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہوتے ہیں نا، اس کا تو بندے کے حقوق میں اللہ کا دخل ہی نہیں ہے۔ یہ بندے کا بندے سے ربط ہے۔ دو بندے لڑتے ہیں، اللہ ایک کو سزا دے اور اللہ ایک کو چھوڑ دے، یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ اللہ ایسے معاملے میں نہیں پڑے گا۔ اس نے تمہیں فروع دین پوچھنے ہیں، اصول دین پوچھنے ہیں۔ یہ قتل و غارت جو ہے یہ حقوق العباد میں آتی ہے،
اور جس ملا کو یہ نہیں پتا کہ حقوق العباد کیا ہیں تو حقوق اللہ کیا ہیں، وہ فتوے جاری کرتا پھرتا، لوگوں پہ تہمتیں لگاتا پھرتا ہے، جس کی عقل میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ حقوق العباد میں حق طلبی پر جہنم میں جائے گا تو اللہ بھی نہیں روک سکتا، اللہ کا اختیار ہی نہیں ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ اللہ کا تو یہ حقوق نہیں، ہاں نبی سے معافی مانگنی ہے، تو نبی اپنے بیٹے کا قتل معاف کرے گا؟ کوئی باپ ہے یہاں بیٹھا ہوا کہ جو اپنے بیٹے کا قتل کسی کو معاف کر دے بغیر وجہ کے؟ تو جو جنت کے سردار ہیں، جن کو رسول کہتا ہے یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں، ہر فیس بک پر یہ مانگ کے کھانے والے مولوی ہر وقت مولا علی کے خلاف بھونک رہے ہیں، مولا علی کو گالیاں دیتے ہیں، تو جو مولا علی کو گالیاں دے گا وہ جنت میں جائے گا؟ مولا علی سے ٹکٹ دیں گے، شاباش تو مجھے گالیاں دیتا تھا۔ 90 سال اہل بیت کی توہین کی گئی ممبروں پر، یہ وہ خطیب رکھتے تھے جو اہل بیت کی توہین کرتا تھا، مولا علی کی توہین کرتا تھا، اس خطیب کو امام مسجد بنایا جاتا تھا۔ جو اہل بیت کی توہین نہیں کرتا تھا اسے مسجد میں خطیب ہی نہیں رکھا جاتا تھا۔ 90 سال تک ہم سلام کرتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ کا آخری حاکم تھا، اس نے دعائے قنوت ہی ختم کر دی۔ اہل سنت میں نہ دعائے قنوت ہوگی، نہ اہل بیت کی یہاں توہین کے لفظ بیان کیے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں شیعہ کو کیا ہو گیا، یہ ماتم کرتے پھرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں۔ بس بات کو سمیٹتے ہوئے، اگر شیعہ ماتم نہ کرتے، اگر شیعہ عزاداری نہ کرتے، اگر ہمارے ذاکر اور علماء مجالس نہ پڑھتے تو گھر گھر یزید ہوتا، لوگ یزید کی پوجا کرتے، حسین کا کوئی نام بھی نہ لیتا۔ یہ سادات ہے نا، یہ وارث ہے نا حسین کے، اس لیے انہوں نے صف ادا بچھائی۔ دیکھا نہیں یکم محرم سے لے کر اب تک کتنے اخراجات کر رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، بار بار یہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، زحمت دیتے ہیں، آؤ آؤ ہمیں پرسہ دینے کے لیے حسین کا، آؤ مظلوموں کا پرسہ دینے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ شہید تھے، شہید کا ماتم نہیں ہوتا۔ مجھے یہ بتا، تیری بیٹی اور تیری ماں کو، تیری بہن کو رسیاں ڈال کے 36 شہروں میں ننگے سر بازاروں میں پھرایا جائے، تو پھر کیا کہے گا کہ میں زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہا، میری غیرت ختم ہو گئی ہے، میں زندہ رہنے کے لائق نہیں رہا، ہمارے گھر کا جنازہ نکال دیا، اور جس علی و بطول کی بیٹیوں کو اور کربلا سے قید کر کے کبھی کوفہ کی مسجدوں میں، کبھی شام کے بازاروں میں 36 شہروں سے گزارا گیا، 36 شہروں سے۔ خدا کی قسم کسی شہر میں کسی بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی، کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی، ہاں مجھے پیاس لگی ہے، کسی بی بی نے نہیں کہا۔ بی بی کا ایک ہی سوال تھا، سید سجاد کا ایک ہی سوال تھا، لوگوں ہم نبی، میرے ساتھ نبی زادیاں ہیں، کوئی ہے ہمیں چادریں دینے والا، کوئی ہے چادریں دینے والا؟ کسی مسلمان نے 36 شہر میں چادر نہیں دی، چادر دی تو ایک مسیح نے دی۔ ایک عیسائی پادری آیا، قیدی امام سجاد کو آ کر سلام کرتا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی سلام۔ امام سجاد تھوڑا سا سر اونچا کر کے کہتے ہیں کون ہے جو مجھے سلام کہہ رہا سر بابا؟ دیکھا اس کے ہاتھوں پہ چادریں تھیں جو پیک ہوئی اس کے ہاتھوں میں رکھی ہوئی تھیں، کہتا ہے میں پادری ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں سویا ہوا تھا، مجھے حضرت عیسیٰ خواب میں ملے، انہوں نے فرمایا احمد نبی کی بیٹیاں چادروں کا سوال کر رہی ہیں، جلدی کر چادریں خرید کے وہاں پہنچ جا۔ میں مسیح چادریں لے کے آیا ہوں۔ سید سجاد نے شکریہ ادا کیا، کڑی والے ہاتھوں کے ساتھ ہر بی بی پہ چادر ڈالی،
ادھر چادریں ڈال رہے تھے، ادھر سے نوکے نیزہ کی انیوں سے چادریں اتار رہے تھے۔ جنگ میں ایک جاگیردار کے ڈیرے پہ مجلس ہو رہی تھی، وہاں ایک جاگیردار زمیندار اہل سنت وہاں گیا، اس نے مجلس سنی کہ 36 شہروں میں علی کی بیٹیاں نے چادر مانگی، کسی نے نہیں دی۔ کہنے لگا مسلمانوں نے چادریں نہیں دی؟ اس نے پگ باندھی تھی کلے والی، اٹھا کے پھینک دی، سر مار مار کے زمین پہ ٹکرے لگا لگا کے رو رہا تھا، کہتا نبی کی بیٹیاں چادر مانگے اور مسلمان نہ دے، یہ کیسے مسلمان؟ وہاں سے دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، اس نے اپنی بیوی سے پیسے لیے، چادریں خریدیں، 40 چادریں خرید کے شام کو پہنچا۔ آگے مجلس ختم ہو چکی تھی، کل مجلس ہوگی، کل ہوگی صبح۔ بیٹھ گیا ان کے ڈیرے پر چادریں لے کے، کہنے لگا جی ذاکر صاحب جو پڑھ رہے تھے نا وہ بتا رہا تھا کہ مصطفیٰ کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں 36 شہروں میں چادریں مانگتی رہی، کسی مسلمان نے چادر نہیں دی، میں چادریں لے کے آیا ہوں، لوگوں میں اہل سنت ہوں، میں چادریں لے کے آیا ہوں، کہاں ہے محمد کی بیٹیاں مجھ سے چادریں وصول کریں؟ 36 شہروں سے گزارا، 414 یا 344 کی روایتیں ہیں، گلیوں سے گزارا، موڑوں سے گزارا۔ میں نے خود وہ بازار دیکھا ہے، شام کے بازار میں، آج بھی اس کا نام ہے سوق الحمیدیہ، بازار حمیدیہ، کپڑے کی مارکیٹیں ہیں۔ یہ وہی بازار ہے جس بازار سے اہل بیت کی اسیر عورتوں کو گزارا گیا۔ 3 مرتبہ ہم گزرے، 13 منٹ لگے تھے گزرتے ہوئے، 13 سے 14 منٹ، لیکن محمد کی بیٹیوں کو گزرتے ہوئے 3 دن لگ گئے تھے۔ اتنا رش تھا، اتنا مجمع۔ اس بازار سے 6 گلیاں فاصلے پر ادھر نکلتی ہیں، 6 ادھر نکلتی ہیں، ہر گلیوں میں بیویوں کو لے جاتے، ہر گلی میں جاتے اور کہتے یہ فلاں بنو امیہ کا گھر ہے، یہ فلاں کا محل ہے۔ جناب سکینہ کہتی بھیا سجاد میں تھک گئی ہوں، یزید کا دربار کتنی دور ہے؟ مولا فرماتے ہیں سکینہ بہن، دربار یزید تو سامنے ہے، خدا جانے یہ کب لے جائیں گے۔ ایک مرتبہ بازار میں شمر کے پاس جناب سکینہ بنت الحسین آئی، ایک پانی کا جام دے دو۔ کہنے لگا کیا تمہیں بڑی پیاس لگی ہے؟ کہا نہیں، پیاس سے مر جاؤں گی میں، پینے کے لیے پانی نہیں مانگوں گی۔ میں نے دیکھا ہے کہ گرمی کی حرارت سے میرے بھیا سجاد کے زنجیر گرم ہو گئے ہیں اور جلد جل رہی ہے اور زخمی کندھے ہیں، گردن زخمی ہے، خون پاؤں تک زمین پہ بہہ رہا ہے، زنجیروں پہ پانی ڈال کے ٹھنڈا کرنا چاہتی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب آپ کے سامنے بابا سید سنگت عباس بخاری صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد ذاکر ملک مشکور علی عارف صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کی کدھر نام بلند ہے اچھی آواز نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت ہر دشمن تے لعنت۔ اپنی نوکری دا آغاز علامہ صاحب دیاں چند گلاں نوں توجہ رکھ دے ہویاں کرنا چاہنا۔ در حسین پہ جو سر جھکا نہیں سکتا، کہ در حسین پہ جو سر جھکا نہیں سکتا، قسم خدا کی محمد کو پا نہیں سکتا، جو ابن زہرا بے آنسو بہا نہیں سکتا، کہیں بھی جائے وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ صلوات پڑھو۔ ملکہ زنجبار حبش دی ملکہ آئیے نبی پاک دے کول، آہدی مولا میرا دل ہے کہ تساں اپنی زبانی میں کو بطول دی فضیلت رساؤ۔ نبی پاک مصلی عبادت چھوڑا ہے، تخت تے بیٹھے نے، آہدے نے فضا جے بطول سننا ہے تے میرے سامنے بیٹھ، میں تینوں بطول سناواں۔ تو سونی صلوات پڑھو، میں جناب بطول دا قصیدہ سناواں۔ نبی فرمیندے ہیں جے میں فضا تینوں زہرا سناواں تے موضوع میرا مکدا ہی نہیں، جے میں فضا تینوں زہرا سناواں تے موضوع میرا مکدا ہی نہیں، جے میں فضا تینوں زہرا سناواں تے موضوع میرا مکدا ہی نہیں، جے میں فضا تینوں زہرا سناواں، جے میں فضا تینوں زہرا سناواں تے موضوع میرا مکدا ہی نہیں، کوئی جگ دا کمینہ میری زہرا دے در اتے جھکدا ہی نہیں۔ نبی فرمیندے ہیں فضا جے تو جناب بطول دا رتبہ سننا چاہنی ہے، فضیلت سننا چاہنی ہے، تے میں ایک راز تو پردہ اٹھانا چاہنا۔ فضا میں ابیہا والا بید کھلدا، فضا میں ابیہا والا بید کھلدا، دی ہے بعد وچ پہلے ہے بابے دی وی ماں، دی ہے بعد وچ پہلے ہے بابے دی وی ماں، ماں دا ادب جے فرض نہ ہوندا تے میں بھی کدی اٹھدا ہی نہیں۔ بس بھی حکا بنتے طالب دعا۔ سجاد بھرا میں تھک پئیاں، بھرا دے پاسے دکھے بیان کر کے آدھے سجاد بھرا بڑھڑی تھی گئیاں، تے نروار کو کتنی دیرے وہ پچھ سمر کولوں میں بہونجا میڈے درد کریں دیں، سیدہ دا انعام پہ تقسیم تھندر تے تیڑے پیو دے قاتل ڈھیرے، وہ جا لٹ کر بلدی آمنی ہے نروار کو چوکھی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اب آپ کے سامنے مولا کے بہترین مدخان ملک مشکور علی عارف صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ دعا ایک منٹ روک جائیں، میں اعلان کر لوں بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ قبل اس کے کہ میں قصیدے کی دنیا میں بہت بڑا نام، بہت اچھے باپ کے بہت اچھے بیٹے جناب زوار ملک مشکور علی عارف صاحب نوں دعوت خطاب دے، میں ایک اعلان سن لو
मोरखा 29 सफ़र बामुकाम लंडिया वाला बाबा सैयद जवाद अली किरमानी के ज़ेरे एहतमाम सालाना मजलिस आज़ाद जिंदे विच जनाब इलामा गुलाम जाफर जतोई